الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید ولد آدم محمد المصطفى والمجتبى والمرتضى وعلى آله وأصحابه لنا مقتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم المتين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر ہزار بار بشویم دہاں ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شے مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی جب گرمی محشر میں بھڑکے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ معزز سامعین و ناظرین، جمادی الاخری کے خوبصورت ایام آخری لمحات کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کا خطبہ جمعہ سیدنا صدیق اکبر خلیفہ اول یار غار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کی شخصیت سے نشست اول کے نام سے میں نے اس کو بیان کیا آپ کے سامنے، چونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہو، سیدنا علی مرتضیٰ شر خدا کی ذات پاک ہو، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہو، جناب سیدنا عثمان ذو النورین کی ذات پاک ہو، جناب سیدنا خلیفہ خامس ہمارے مسلمانوں کے 5ویں خلیفہ حضرت امام حسن پاک کی سیرت پاک ہو، یا مؤذن رسول سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہو، یا روم سے آنے والے وہ عظیم صحابی حضرت سیدنا صہیب رومی جنہیں حضور فرمائے صہیب و منی، صہیب میرے اہل بیت میں سے، ان کی ذات پاک ہو، یا اس کے علاوہ یہ جو کبار صحابہ ہیں، ایک لمبی فہرست ہے، ان کے لیے آدھا پونا گھنٹہ یہ بہت تھوڑا ہے، بہت مختصر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی خدمات
ان کی محبت، ان کا پیار، ان کا خلوص رب ذوالجلال کی ذات پاک کے ساتھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ وہ مثالی خلوص اور وہ مثالی محبت ہے کہ جس کے لیے میں کہتا ہوں کئی ایام بھی گزر جائیں تو ان کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے بڑے کم ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، ابھی کل ہمارا درس مبارک جو فجر کے بعد درس قرآن ہوتا ہے، جو احباب سنتے ہیں انہیں معلوم ہوگا سورہ مجادلہ کی آیت مبارکہ نمبر 22 کا کل بھی درس تھا، آج بھی تھا۔ بڑی آیت ہے 22 نمبر آیت، آدھا کل میں نے درس دیا اور آدھا آج ختم کیا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی محبت کی وہ گواہی دی ہے، یقین کریں قیامت تک کے لیے اگر صرف یہ ایک آیت ہی قرآن کی ہوتی نا، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22، یہ یاد رکھ لیں، نمبر آیت کا حوالہ یاد رکھ لیں، سورہ مجادلہ کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 22، پارہ نمبر 28 ہے۔ اگر یہ ایک آیت ہی قرآن میں صحابہ کے لیے ہو جاتی تو قیامت تک کے لیے صحابہ کرام کی برابری کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا، جس میں اللہ تعالیٰ نے کیا گواہی دی؟ اللہ نے فرمایا پیارے حبیب، یہ جو اللہ پر ایمان لے آئے ہیں اور اللہ کے رسول پہ ایمان لے آئے ہیں، اب ان کی محبتیں چاہے بھائی ہو تو بعد میں، بیٹا ہے تو بعد میں، قرآن نے الفاظ فرمائے آباءہم و ابناءہم و عشیرتہم، فرمایا باپ ہے تو بعد میں، پہلے ذات مصطفیٰ ہے، بیٹا ہے تو بعد میں، پہلے ذات مصطفیٰ ہے، رشتہ دار ہے تو بعد میں، پہلے ذات مصطفیٰ ہے۔ اور قرآن نے وہاں لفظ فرمایا بھائی اخوانہم، اگر بھائی ہیں تو وہ بعد میں، پہلے ذات مصطفیٰ ہے۔ گویا جن کی زندگیاں اور جن صحابہ کرام اور جن کے سرکار کے غلاموں کی زندگی اور ان کی محبت کی گواہی خود رب ذوالجلال خالق کائنات دے رہا ہو تو ان کو اور عظمت کا پہلو کیا چاہیے؟ اب وہ کسی مورخ کے محتاج نہیں ہے، یہ عظیم ہستیاں حضور کی آل پاک ہو، حضور کے صحابہ کرام ہو، یہ کسی مورخ کی تحریر کے محتاج نہیں ہے کہ مورخ ان کے بارے یہ لکھے گا تو یہ عظیم ہے، خطیب ان کے بارے یہ خطبہ دے گا تو یہ عظیم ہے، مفسر ان کے بارے یہ تفسیر لکھے گا تو عظیم ہے، محرر ان کے بارے تحریر لکھے گا تو عظیم ہے۔ نا اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرما کے قیامت تک کے لیے یہ آنے والے لوگوں کو چاہے مسلم ہیں یا نان مسلم ہیں، اللہ نے یہ وعدہ فرما دیا ہے، اے میرے نبی کے ماننے والوں، اے اللہ کو ماننے والوں، اے اللہ پر ایمان رکھنے والوں، میں رب ہو کے گواہی دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پاک بھی کمال ہیں، صحابہ کرام بھی کمال ہیں۔ اب کوئی اگر بیان کرے نہ کرے، لکھے نہ لکھے، اس کو اپنے خطبات کی زینت بنائے نہ بنائے، ان کی عظمت کا پہلو کم نہیں ہو جاتا۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، ایک گروہ نے خلفائے راشدین کے حوالہ سے ایک غلط فہمی لوگوں میں پھیلا دی اور ہمارے لوگ بھی اس کا شکار ہو گئے۔ خلفائے اربعہ کا ایک نعرہ لگا کہ 4 خلیفے، میں کہا 4 خلیفے نہیں ہیں، خلیفے 5 ہیں۔ خلیفے کتنے ہیں؟ 5 ہیں خلیفے، یہ غلط فہمی دور کرنی ہے ہم نے۔ خلیفے کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ 5 خلیفوں کا عقیدہ نہ رکھا جائے تو نعوذ باللہ حضور کی حدیث پاک غلط ہو جائے گی۔ سرکار کی جو 30 سال والی خلافت کی حدیث ہے نا، وہ پوری نہیں ہوتی جب تک امام حسن کے 6 ماہ شامل نہ کیے جائیں۔ تو اب بتائیے پہلے ذات مصطفیٰ ہے یا مورخ؟ پہلے ذات مصطفیٰ ہے، پہلے حدیث مصطفیٰ ہے۔ اب انہوں نے بڑی غلط فہمی پھیلائی اور اپنے ایک فرقے کی ترویج کے لیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے خلافت کو حضرت علی پر روک دیا، کہا نہیں امام حسن خلیفہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، ان کے بارے میں کہا نہیں ان کی خلافت نہیں ہے۔ تو کیا اس طرح کہنے سے امام حسن کی خلافت ختم ہو جائے گی؟ نہیں ختم ہو سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ قیامت تک کے لیے امام حسن پاک ہوں یا امام حسین پاک ہوں یا امام علی پاک ہوں یا عثمان پاک ہوں یا فاروق اعظم پاک ہوں یا جناب ابو بکر پاک ہوں،
اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے قیامت تک کے لیے ان کے ناموں کو چمکتے ہوئے ستارے فرما دیا، یہ چمک رہے ہیں۔ اس لیے ہم نے تعصب کی اینک اتار کے نہیں دیکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اور اہل بیت کو، آقا کے اہل بیت اور آقا کے صحابہ کرام، ان کو جب بھی دیکھنا ہے تعصب کی اینک اتار کے دیکھنا ہے، اور کس آئینے میں دیکھنا ہے؟ قرآن و سنت کے آئینے میں دیکھنا ہے۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا، اور اس عقیدے پہ آئیے، آج بدقسمتی یہ ہے کہ ایک گروہ اٹھتا ہے وہ صحابہ کو لے کے چل پڑتا ہے، دوسرا گروہ اٹھتا ہے وہ صرف اہل بیت کو لے کے چل پڑتا ہے، اور ہمارا جو عام سامعین میں جو ہمارا عام لسنر ہے وہ پریشان ہے کہ میں کدھر جاؤں۔ تو میں عرض کروں گا کہ جہاں یہ نظریہ ہو آپ نے اس نظریے پہ نہیں جانا، آپ نے اس نظریے پہ رہنا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا پیارے حبیب محمد الرسول اللہ والذین معاہ، فرمایا پیارے حبیب جو بھی تیرے ساتھ ہیں وہ کیا ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ یا رکوع میں ہیں یا سجدے میں ہیں، اور چاہتے کیا ہیں؟ اللہ کی رضا چاہ رہے ہیں۔ اب جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں ان سے بڑا صادق کون ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑا عظیم کون ہو سکتا ہے؟ تو آئیے انہی میں سے جس ہستی کا نشست اول ہماری گزشتہ جمعہ تھی، نشست دوم کی جانب اب بڑھتے ہیں۔ جہاں میں نے بات ختم کی تھی نشست اول میں پچھلے جمعے، وہاں سے آگے بڑھتے ہیں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غار والا سفر جاری ہے، اور وہاں پہ ایک مشہور جو واقعہ جس کی سند کے بارے میں، کیونکہ بعض روات اور ان میں ایک صاحب نامی ایک راوی ہے، اس کے بارے میں لوگوں نے جرح کی ہے، اس لیے میں یہ روایت جو ہے اور یہ واقعہ میں بیان نہیں کر رہا، اس میں کافی ذوق پایا جاتا ہے۔ تو وہ بات کی جائے کہ جو بات بڑی قوی سند ہو، مضبوط سند رکھتی ہو، اس میں وہ جو واقعہ سانپ والا واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے سوراخ بند کر دیے اور ان میں ایک سوراخ جو ہے وہ خالی رہ گیا، تو آپ نے وہاں پہ ایڑی رکھ لی، تو وہاں ایک سانپ اور اژدہا بڑے عرصے سے انتظار میں تھا کہ کب آئے ذات مصطفیٰ، کب آئے امام الانبیاء۔ تو میں کافی اس میں ریسرچ کرتا رہا، تو اس لیے میں اس واقعے سے صرف نظر کرتے ہوئے میں آگے بڑھ رہا ہوں، لیکن واقعے کی سند جیسی بھی ہو، ایک بات میں عرض کر دوں، ایک بات بڑی واضح ہے، صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں یہ واقعہ نہ بھی ہو تو سیدنا صدیق اکبر کے اور بڑے واقعات ایسے موجود ہیں کہ جب بھی ذات مصطفیٰ سامنے آئی، یہ سانپ تو بڑی چھوٹی چیز ہے، کائنات کے سارے مصائب و آلام بھی اگر سیدنا صدیق اکبر کے سامنے آئے اور سامنے ذات مصطفیٰ تھی تو سیدنا صدیق اکبر ساری مصیبتوں سے ٹکرا گئے ہیں، لیکن ذات مصطفیٰ پہ قدغن نہیں آنے دیا۔ یہ عقیدہ ہے سیدنا صدیق اکبر کا، اور یہ عمل ہے سیدنا صدیق اکبر کا۔ ہجرت ہو گئی، مدنی زندگی کا آغاز ہو گیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کے ساتھ ہیں، وہاں پہ لیل و نہار گزر رہے ہیں۔ میں آپ کی امامت کے حوالہ سے جو بڑا اہم ہمارا معاملہ ہے جس کو بیان کرنا بڑا ضروری ہے، امامت سیدنا صدیق اکبر، اس ٹاپک کے نام سے باقاعدہ بہت ساری کتابیں بھی لکھی گئی، وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبع مبارک نازک ہوئی، آپ علیل ہو گئے، آپ کی طبیعت شریفہ میں تکلیف ہوئی، تو طریقہ یہ ہوتا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں صحابہ کرام بیٹھا کرتے تھے، صحابہ کرام سرکار کے انتظار میں بیٹھا کرتے تھے، اور سرکار اپنے حجرے سے تشریف لے آتے، اور جو ہی آپ تشریف لے آتے صحابہ کرام کھڑے ہو جاتے، اور اس کے بعد جو ہے مکبر وہ تکبیر کہتا اور جماعت ہو جاتی۔ ساری زندگی حضور کی سنت یہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے، اسلام میں طریقہ یہی ہے۔ میں نے شاید پہلے بھی کسی درس میں یا جمعے میں نے یہ بات عرض کی تھی، اور جو صداقت والی بات ہے اور جو درست بات ہے اس کا ذکر اور اظہار بڑا ضروری ہوتا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں جماعت کے اوقات لکھے ہوتے ہیں گھڑیوں پہ، میں نے یہ پہلے بھی بات کی ہے، یہ سنت رسول نہیں ہے، یہ دین میں یہ نہیں ہے۔
دین میں صرف کیا ہے؟ اذان کا وقت ہے، اذان کا وقت ہے، اور وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں وقت دیے ہیں۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے اول وقت میں جب نماز کا وقت شروع ہوا، سرکار نے جماعت کروائی جب سب سے پہلا وقت شروع ہوا، پھر سرکار نے جماعت کروائی جو نماز کا آخری وقت تھا۔ مثال کے طور پہ آج اگر 11:15 ظہر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے تو آج کے دن ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11:15 بجے جماعت کروائی۔ یہ ذرا غور سے مسئلہ سننا ہے۔ اور اس کے بعد کل کے روز ظہر کا جو آخری وقت تھا وہ 4 بجے تھا، تو سرکار نے ظہر کی جماعت 4 بجے کروائی۔ سمجھنے میری بات؟ اب کوئی اگر اول وقت میں نماز پڑھتا ہے، یہ بھی دین مصطفیٰ ہے۔ ہمارے ہاں ایک بڑی یہ غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے، اور جی پہلے اذان ہے، جی وابیاں دی اذان آ گئی۔ اذان تو اللہ کی ہے یا اللہ کے رسول کی؟ اذان کسی فرقے کی نہیں ہوتی، اذان کس کی ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے۔ اذان کس کی ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے۔ اگر نماز کا وقت 11:15 شروع ہو رہا ہے تو جناب اس وقت آپ نماز ظہر بالکل درست وقت ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کو شریعت نے منع نہیں کیا۔ اسی طرح نماز کا ایک آخری وقت ہے اور کسی نے آخری وقت میں نماز پڑھی ہے تو اس کی بھی نماز ادا ہو جائے گی، کیونکہ سرکار نے آخری وقت میں بھی نماز ادا کی ہے، اس لیے کہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے وہ محبت اور پیار کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے جب بھی فیصلہ کیا ہے نرمی والا فیصلہ ہی فرمایا، اپنی امت کے لیے مشکل پیدا نہیں کی۔ اب سوال یہ ہے، اول وقت میں بھی ادا کی، آخر وقت میں بھی ادا کی، مقصد کیا تھا؟ فرمایا کبھی مجبوری بن جائے، میرا امتی اس نے کہیں سفر پہ جانا ہے تو وہ انتظار میں نہ رہے کہ جناب فلاں اذان کا وہ وقت ہوگا تو میں نماز پڑھوں۔ فرمایا نماز کا جب وقت شروع ہو گیا وہ نماز پڑھے، اپنے سفر پہ چلا جائے، آسانی ہو گئی، نماز محفوظ ہو گئی۔ اور فرمایا کبھی ایسا ہوا کہ پہلے گیا ہوا تھا اور اب نماز کے آخری وقت میں پہنچا ہے تو فرمایا اسے پھر بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، وہ آ کے نماز پڑھ لے آخری وقت میں، اللہ نے اس کی نماز بھی ادا فرما دی، اللہ کے ہاں وہ بھی قبول ہو گئی۔ تو اس بنیاد پر یہ جو اوقات ہم نے جماعتوں کے رکھے ہوئے ہیں یہ دین اسلام میں اس کا نہیں ہے، یہ ہم نے اپنی سہولت کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ اسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سہولت، جیسے پورے لاہور میں اکثر کیا ہے جی 1:30 بجے کا وقت ہے نماز ظہر کا، تو یہ کوئی اسلام نہیں ہے، یہ کوئی دین میں نہیں ہے 1:30 بجے کا، یہ ہم نے اپنی سہولت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اسلام نہیں ہے 1:30 بجے کا کہ جناب اسلام نے کوئی 1:30 بجے کا وقت دیا ہے ظہر کا، نہیں، بلکہ اصول یہ ہے، شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت نے سردی اور گرمی کی نماز ظہر کے وقت الگ رکھے ہیں جو سنت ہے۔ ہمارے ہاں تو گرمی سردی میں 1:30 بجے ہوتی ہے، حضور نے فرمایا جب گرمی کا موسم آئے تو ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، ظہر کو کیا کرو؟ ٹھنڈا کر کے پڑھو، یعنی دیر سے پڑھو، گرمی میں نہ پڑھو۔ سردیوں میں ہوں تو سردی میں جلدی کرو، لیکن ہم سست لوگ ہیں، ہم نے ایک ہی فکس کیا اور ہم یہی سمجھتے ہیں، یہ ہمارے خطیبوں نے بھی نہیں بتایا اپنے نمازیوں کو، اور بھائی کمیٹی والوں کو تو نہیں نہ پتا ہوتا، وہ عالم تھوڑے ہوتے ہیں، کمیٹی والوں کو تو عالم نے بتانا ہے کہ شریعت یہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جناب جو کمیٹی نے کیا ہم نے وہ کرنا ہے، کمیٹی کا تو دین نہیں ہے، دین کس کا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، اور خطیب کی ذمہ داری ہے وہ ان کو سمجھائے، یہ میری ذمہ داری ہے میں بتاؤں دین یہ ہے۔ سردیوں میں جلدی نماز ہونی چاہیے ظہر کی، یہ دین کہتا ہے، گرمیوں میں دیر سے ہونی چاہیے، یہ ہمارا دین کہتا ہے۔ ہمارے دربار شریف پہ وہاں پہ آستانہ عالیہ پہ ایسا ہی ہوتا ہے، گرمیوں میں وہاں پہ 2:45 بجے ظہر کی نماز ہوتی ہے، جون جولائی کے مہینے جو ہوتے ہیں اس میں 2:45 بجے ہوتی ہے، اور جب سردیوں کا مہینہ آتا ہے اس میں جلدی ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول کی حدیث سے پاک ہے۔ بہرحال موضوع اور ہو گیا، میں یہ عرض کروں سرکار دو عالم وسلم اپنی حجر مبارک میں صحابہ کرام آتے، آ کے بیٹھ جاتے، انتظار کرتے، یہ شریعت ہے، صحابہ کرام آ کر انتظار کرتے، جب سرکار تشریف لے آتے جماعت کھڑی ہو جاتی۔ یہ آخری وقت تک سرکار کا یہی طریقہ رہا، یہی شریعت ہے، یہی دین ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ سرکار تشریف نہیں لائے، صحابہ کرام اذان ہو گئی، بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں، دیر تک وقت گزر گیا، اب نماز کا آخری وقت داخل ہو گیا،
نماز اپنے آخری وقت میں، جیسے مثال کے طور مثال دے رہا ہوں، ظہر کی نماز ہے تو جناب 4 بجے اس دن آخری وقت تھا نماز ظہر کا، تو 3:45 کا وقت ہو گیا، اب وقت آخری آ گیا، صحابہ کرام خاموشی سے ادب سے بیٹھے ہیں، کوئی آواز نہیں ہے، اتنے وقت گزر گئے، گھنٹے سے زیادہ وقت گزر گیا، اوپر وقت چلا گیا، تو اچانک سرکار کا دروازے سے کچھ آواز آئی، صحابہ دوڑے کہ سرکار کا دروازے سے ہلکی سی آواز آئی ہے، اٹھے کہ جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے لگے تو سرکار نے دروازہ کھولا ہلکا سا اور آپ نے ارشاد فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، یہ امامت ابو بکر کا اعلان ہو رہا ہے، امامت سیدنا ابو بکر صدیق کا اعلان ہو رہا ہے۔ آپ نے اپنے حجرہ مبارک کے ایسے ہی اس دروازہ کھول کے آپ نے فرمایا لوگوں ابو بکر سے کہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آج لوگوں کو جماعت کروائیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آرڈر ہو گیا، حکم ہو گیا، مکبر نے تکبیر کہی، جناب سیدنا صدیق اکبر مصلی مصطفیٰ پہ تشریف لائے۔ اب یہ غور کیجئے گا، مصلی مصطفیٰ ہے، مصلی رسول ہے، آج آقا کریم علیہ السلام کی ظاہری حیات میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مصلی رسول پہ آتے ہیں اور آ کے نماز پڑھاتے ہیں۔ آپ ابھی نماز پڑھا رہے تھے، پھر سرکار یہ تو یار کی مرضی ہے نا جی، سبحان اللہ، آقا جیسے چاہیں، آقا نے جو جو کیا وہی دین بن گئے، سرکار کی مرضی جو چاہیں۔ پہلے فرمایا ابو بکر سے کہیں نماز پڑھائیں، حکم کی تعمیل ہے، آپ نے نماز پڑھانا شروع کر دی۔ ابھی روایات میں آتا ہے کہ 1 رکعت ہے، بعض میں ہے 2 رکعتیں ہیں، ابھی ادا فرمائی ہیں، سرکار نے پھر دروازہ کھولا، حجرہ مبارک کھولا اور سرکار ایسے اندر تشریف لانے لگے، تشریف لا رہے، صحابہ کرام نے کنکھیوں سے دیکھا، اپنی آنکھوں کو ترچھا کر کے دیکھا، نماز نہیں ٹوٹی۔ سمجھے محبت کی بات، صحابہ نے کنکھیوں سے دیکھا اور کیا کیا، نماز میں تھے، اپنے ہاتھوں پہ ایسے ہاتھ مارنے شروع کیے، ایسے، تاکہ سیدنا صدیق اکبر کو پتہ چل جائے سرکار آ گئے۔ اچھا نماز میں آپ یا میں ایسے کریں نا جی، نماز ٹوٹ جائے گی، نماز کوئی نہیں بچنی۔ ہم اگر ایسے ایسے کریں نماز میں تو یہ غیر ضروری فعل ہے ہمارے، نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن کسی صحابی کی نماز نہیں ٹوٹی، کسی کی نماز نہیں ٹوٹی۔ صحابہ نے ایسے ایسے کی، آواز لگائی، جب آواز لگائی سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں مجھے محسوس یہ ہوا کہ خوشبو مصطفیٰ آ رہی ہے، اور صحابہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر پیچھے ہٹ جائیے۔ اب نماز میں کھڑے ہیں، سیدنا صدیق اکبر پیچھے ہٹنا شروع ہوئے، سرکار نے فرمایا ابو بکر نماز جاری رکھو۔ اچھا یہاں ایک مسئلہ سن لیں، ایک بندہ نماز میں ہو اور دوسرا شخص نماز میں نہ ہو، اور اگر وہ لقمہ دے دے غلطی پر یا ویسے وہ لقمہ دے دے اور نماز والا اس کے لقمے پر عمل کر کے اپنی نماز ٹھیک کر لے یا اس کا لقمہ لے لے، اسی وقت اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ فقہی مسئلہ ہے۔ میں نماز میں ہوں، مجھ سے کوئی صاحب ہوا اور ایک بندہ کھڑا تھا جو نماز میں نہیں ہے، وہ بول پڑا، اس نے مجھے لقمہ دیا، میں نے لقمہ لے لیا، وہیں میری نماز ٹوٹ گئی، اس لیے کہ لقمہ اس شخص نے دیا ہے جو نماز میں موجود نہیں ہے۔ لقمہ دینے کے لیے شرط ہے بندہ خود بھی نماز میں ہو۔ اب یہاں ذرا غور کیجئے گا، سرکار نماز میں نہیں ہیں، صحابہ نماز میں ہیں، اب سرکار نے فرمایا اور انہوں نے لقمہ بھی لے لیا، کہا نہیں سرکار واپس آئے، سرکار آپ کے ہوتے ہوئے ابو بکر مصلی رسول پہ واپس آ گئے، سرکار آگے بڑھے، جہاں سے نماز پڑھا رہے تھے سرکار نے وہیں سے آگے نماز شروع فرما دی۔ اچھا صحابہ کی تو ہو گئی 2 رکعتیں اور سرکار کی کتنی ہوئی؟ 2، اب ان کی 4 پوری ہو جانی تھی اور سرکار کی 2 ہو گئی۔ سرکار نے ایسا، یہ بڑی نکتے والی بات ہے، لوگ اس پہ نہیں آتے کبھی، میری بات غور سے سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ روایتیں موجود ہیں کہ جی 1 رکعت ہو چکی، ایک میں ہے 2 رکعتیں ہو چکی،
اب صحابہ کرام کی نماز تھی 4 رکعتوں والی، 2 تو پڑھا چکے یا کم از کم 1 کر لیں، 1 پڑھا چکے روایت کے اختلاف کے ساتھ، تو سرکار نے اب ان کو 5 تو نہیں پڑھائیں، سرکار نے کتنی پڑھائیں؟ 4 ہی پڑھائیں۔ اب صحابہ کرام کی یا 1 بڑھے گی یا حضور کی 1 کم ہوگی، سرکار نے تو کم کرنی نہیں ہے، پوری کر دی، ان کی بڑھ گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ نماز کدھر جائے گی، کس رکعتوں میں آئے گی؟ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ کلندر لوری نے مسئلہ حل کر دیا، انہوں نے کہا بھائی نماز ہے کیا؟ نماز ہے کیا؟ نماز تو ادائے رسول کا نام ہے، نماز تو دیدار مصطفیٰ کا نام ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ رکعتیں 4 ہیں، رکعتیں 3 ہیں، سرکار ادھر چہرہ کر رہے ہیں، سرکار ادھر چہرہ کر رہے ہیں، ہم نے کبھی نہیں دیکھا، ہم نے یہ دیکھا ہے ہمارے محبوب کیا کر رہے ہیں۔ اور اس کی گواہی اگر چاہیے آپ کہیں، ہو سکتا ہے اقبال کی بات نہیں مانتے، بھائی نہ مانو، قرآن سنا دیتا ہوں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ جب تحویل قبلہ کی بات آئی، سرکار بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا رہے ہیں اور دوران نماز آدھی نماز ہو گئی، آدھی نماز میں حکم ہوا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پیارے حبیب اب اپنا چہرہ انور مسجد اقصی کی طرف نہیں، مسجد حرام کی جانب پھیر لیجئے۔ اب مسجد قبلہ تین آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، بالکل برعکس ہے، مسجد حرام ادھر اور مسجد اقصی ادھر، سرکار نے اپنا چہرہ ادھر سے ادھر کر لیا۔ صحابہ نے کہا یہ کیا ہوا؟ بالکل جو پہلی صف تھی وہ آخری ہو گئی اور جو آخری تھی وہ پہلی ہو گئی، سب نے چہرہ انور کو موڑ لیا۔ سرکار نے سلام کے بعد پوچھا، فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ تم تو ایسے ہی بدل گئے بغیر سوچے سمجھے۔ سرکار کی بارگاہ میں صحابہ سب نے کیا عقیدہ عرض کیا، سب نے جواب دیا، قیامت تک کے لیے مسئلہ حل کر دیا۔ کہا سرکار ہم کعبے کو یا بیت المقدس کو یا بیت حرام کو تھوڑا دیکھتے ہیں، ہم تو رخ مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں۔ زندہ باد عالی مرتبہ سامعین، صحابہ نے نظریہ کمال دے دیا۔ کہا سرکار ہمیں تھوڑا پتا ہے آپ کے سامنے مسجد حرام ہے یا آپ کے سامنے مسجد اقصی ہے، قبلہ اول ہے یا قبلہ ثانی ہے، ہم نے کبھی نہیں دیکھا، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم نے تمہیں دیکھا جہاں جھک گئے وہاں۔ کہا آپ نے ادھر چہرہ کیا، ہم نے ادھر کر لیا، آپ نے ادھر چہرہ کیا، ہم نے ادھر کر لیا۔ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی سرکار آپ نے فرمایا نماز پڑھاؤ، نماز پڑھا دی، جو رہ گئی تھی آپ آ گئے، ہم پیچھے چلے گئے، آپ نے نماز پڑھا دی۔ اب گویا قیامت تک کے لیے سرکار نے سیدنا صدیق اکبر کو یہ امامت مصلی رسول کا اعزاز دینا تھا اور عطا کرنا تھا۔ آپ نے فرمایا اب قیامت تک کے لیے یہ اعزاز اللہ نے اپنے یار غار کو عطا فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار غار کو عطا فرمایا کہ میرے بعد جو میرے مصلی کا وارث ہے وہ ابو بکر کو بنا لے۔ اور ایسا ہی کیا جب وصال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوا۔ اچھا یہ یہاں ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، اتفاقاً یہ جملہ سامنے لفظ آیا تو میں اس پہ بات کر دوں۔ جب سرکار کا وصال ہوا نا جی، اب وصال کن کا ہو رہا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہم قرآن کی آیت پر یقین رکھتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، یہ برحق ہے، یہ آیت برحق ہے، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ سرکار نے ایک لمحہ کے لیے ذائقہ چکھا اور اس کے بعد پھر واپس اس حالت۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ سرکار اس کے بعد فوراً اپنی ہمیشہ والی زندگی میں تشریف لے آئے، ایک لمحہ کے لیے اور پھر دوبارہ وہی۔ جب سرکار کا وصال ہوا نا، یہ میں بتانے لگا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر جیسا ایڈمنسٹریٹر بھی کسی ماں نے پیدا نہیں کیا۔ واہ سیدنا صدیق اکبر تیرا کمال محبت ہے۔ وہ سیدنا صدیق اکبر جن کی محبت کا عالم یہ کہ جناب تیر بھی برسیں تو سینہ صدیق اکبر پہ، غار میں جائیں تو صدیق اکبر پہلے، سرکار آپ کو تکلیف نہ ہو جائے، سنگلاخ وادیوں میں چلیں تو کندھے پہ اٹھا لیں، وہ صدیق اکبر۔ جب وصال ہوا سرکار کا، یہ کوئی چھوٹا صدمہ نہیں تھا، کیا یہ چھوٹا کوئی واقعہ نہیں تھا؟
نبیوں کا امام دنیا سے ظاہری طور پہ رخصت ہو رہے تھے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. امام الانبیاء محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا، سیدنا فاروق اعظم نے تلوار نکالی، کہا خبردار کسی نے یہ کہا کہ وسلم کا وصال ہو گیا میں اس کی گردن اڑا کے رکھ دوں گا. تلوار نکالی. فاروق اعظم نے، ان کا مزاج بڑا سیدھا سادہ، آپ کو پتہ ہی ہے مزاج فاروقی کیا تھا. تلوار نکال لی، فرمایا اے خبردار کسی نے کہا سرکار کا وصال ہو گیا ہے میں اس کی گردن اڑا کے رکھ دوں گا. سب سے پہلے جس صحابی نے جرأت کی جو آگے بڑھے وہ سیدنا ابو بکر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس بنیاد پر لکھا ہے سیرت نگاروں نے کہ صحابہ میں سب سے زیادہ جو جرأت مند تھے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ایسے ماحول میں صدیق اکبر آگے بڑھے، آپ نے فرمایا سارے بیٹھ جائیں. لوگ بیٹھ گئے. کہا جی ہمارے بڑے آ گئے، ابو بکر آ گئے ہیں، نائب رسول آ گئے ہیں. آپ نے فرمایا جو یہ سمجھتا تھا کہ نعوذ باللہ ہم محمد کی عبادت کرتے تھے تو قد ماتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا، وہ فوت ہو چکا. فاروق اعظم دیکھتے رہ گئے کہ یہ کیا کہتی ہے ابو بکر صدیق نے، یہ جملہ غور طلب ہے. آپ نے فرمایا جو عبادت کرتا تھا اللہ کی، من یعبد اللہ فإن اللہ حی قیوم، یہ صدیق اکبر کے الفاظ ہیں اور لاش مبارک سرکار کی وہیں موجود ہے. آپ نے فرمایا جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اسے خوشخبری ہو، مبارک ہو، اللہ زندہ ہے، زندہ رکھنے والا ہے. سب زبانیں خاموش چپ ہو گئی، سناٹا چھا گیا. آپ نے فرمایا ہم اپنے نبی کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول مانتے ہیں. ہم اپنے نبی کو اللہ کا بندہ، عبد مقدس اور اللہ کا رسول مانتے ہیں. وہ اپنے رب کے ہاں ظاہری طور پہ چلے گئے اور ان کا وصال ہو گیا، ان کی وفات ہو گئی. آپ کے جو لفظ ہیں نا جو لکھے ہوئے ہیں خطبے کے، وہ ہے قد ماتا، آپ پر موت طاری ہو گئی. صحابہ ڈر گئے، سناٹا. صدیق اکبر نے، سامعین یہ ہوتی ہے دانش مندی، ایسے لمحے کو کیسے سنبھالا جناب سیدنا صدیق اکبر نے. اس کے بعد آپ نے فرمایا حجرہ عائشہ میں نبی کا جہاں وصال ہو نبی کو وہیں دفن کرتے ہیں. فرمایا حجرہ عائشہ میں سید عائشہ سے فرمایا بیٹی آپ پردے میں الگ ہو جائیں. اب صحابہ کرام اپنی حاضری لگوانے کے لیے آ رہے ہیں. سرکار کا جو نماز جنازہ مبارک ہے وہ اس انداز میں تھا کہ ظاہر ہے جنازہ تو اس انداز کا نہیں تھا. کیا تھا؟ صحابہ کرام آ رہے ہیں اور درود و سلام پڑھتے ہوئے آگے جا رہے ہیں اور زیارت مصطفیٰ کرتے ہوئے آگے نکل رہے ہیں. ایسا نہیں ہے جیسے ہمارا ہوتا، یہ نہیں ہے. نبی پاک کا، امام الانبیاء کا، صحابہ کے لائن بن گئی اور سارے آگے اپنی حاضری لگاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، درود پاک پڑھتے ہوئے آگے چلے جا رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے فرمایا قبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظام کیا جائے. حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس میں آپ کے پورا انتظام آپ نے کروایا. یہ تھی دانش مندی، یہ تھی جمع مردی اور یہ تھی آپ کی وہ حکمت. جب سارا یہ دفن کا معاملہ ہو گیا اس کے بعد جب لوگ جانے لگے، اب صدیق اکبر قبر پر گر کے دھاڑا دھاڑ رونے لگے. اس سے پہلے بڑا برداشت، ہمت. فاروق اعظم آئے، کہا ابو بکر ہم تجھ سے بڑے حیران ہیں. جب تک دفن کا معاملہ رہا ہم نے تجھے دیکھا کہ تو اپنے آنسو بھی نہیں آنے دے رہا تھا، بڑے ضبط کر کر کے آنسو تیری نگاہوں میں تھے لیکن طریقے سے برداشت کر رہا تھا. اب جب دفن مکمل ہو گیا اب قبر انور پہ پڑھ کے زارو قطار رو رہا ہے. کہا وہ شریعت مصطفیٰ تھی، یہ محبت مصطفیٰ ہے، یہ ہے دانش مندی ابو بکر صدیق. قیامت تک کے لیے کئی صحابہ کہتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ اس دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نہ ہوتے تو پتہ نہیں ہم سوچ رہے تھے کہ حضور کو ہم نے دفن بھی کرنا ہے کہ نہیں کرنا. آپ سوچے نا ایک لمحے کے لیے، ہم سرکار کو تو کبھی بھی مردہ نعوذ باللہ خیال ہی نہیں کر سکتے.
تو جو زندہ ہو اس کو قبر میں اتارنا کیسے ممکن تھا؟ یہ کس نے کیا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور واہ سیدنا ابو بکر صدیق، تیری دانش مندی کو سلام، تیری ریاست کے امور کو سلام۔ اور میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، بہت زیادہ پڑھنے کا موقع ملا سیدنا صدیق اکبر کی زندگی کو، ہر ایک مورخ کی تاریخ کو پڑھنے کا موقع ملا، لیکن خدا کی قسم سیدنا صدیق اکبر کے جس پہلو کو دیکھا ہے، سبحان اللہ، اپنے کمال پہ کھڑا، اپنے کمال پہ کھڑا۔ اور آخری بات، یہ جو آپ سبحان اللہ یار غار بھی ہے، یار مزار بھی ہے، یار غار بھی ہے، یار مزار بھی ہے۔ اچھا یار مزار یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میری بیٹی کا حجرہ ہے تو مجھے دفن کر دینا، کہا نا، کوئی یہ نہ کہے بعد میں آنے والا تاریخ میں مورخ یہ نہ لکھ دے کہ اس میں اس لیے دفن ہو گئے ابو بکر کہ بیٹی کا گھر تھا، بیٹی سے پہلے ہی کمٹمنٹ کر لی کہ بیٹی مجھے وہاں دفن کر دینا، نا، یہ نہیں کیا۔ وصیت کیا کی بوقت وصال اپنے صاحبزادوں سے؟ فرمایا بچوں، اپنی بہن عائشہ کے پاس جانا، پہلے اس سے اجازت مانگنا کہ اس کا کمرہ ہے، اس کا حجرہ ہے، اگر تمہاری بہن اجازت دے دے تو اجازت لینے کے بعد پھر جانا دربار مصطفیٰ میں اجازت کے لیے۔ سبحان اللہ۔ کسی نے کہا سرکار وہ تو آپ کی صاحبزادی ہے، فرمایا صاحبزادی ہے لیکن جیسے باقی مومنوں کی ماں ہے، ابو بکر کی بھی ماں ہے۔ عقیدہ بھی بتا دیا۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، قرآن کی آیت۔ آج اگر کوئی اٹھے اور کسی بھی زوجہ رسول پہ بات کرے، ہم کہیں گے نہیں یہ ہم نہیں سنیں گے، اس لیے کہ ان کی عظمت کو رب نے قرآن میں کیسے بیان کیا ہے؟ نبی کی ہر بیوی ہر مومن کی ماں ہے۔ یہ عقیدہ ہے، کسی مسلک کا نہیں، یہ قرآن کا عقیدہ ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ۔ یہ قرآن کے الفاظ نہ ملے تو میں ذمہ دار، پورا خطبہ ریکارڈ ہو رہا، ہر جملے کا میں ذمہ دار خود ہوں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں ہر امتی کی کیا ہیں؟ مائیں ہیں۔ کہا جیسے باقی صحابہ کی عائشہ ماں ہے، ابو بکر کی بھی ماں ہے۔ یہ عقیدہ بھی بتا دیا۔ مثال کے وقت گئے، اما عائشہ صدیقہ سے اجازت چاہیے، ان کا میرے والد گرامی ہیں، میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا جب عائشہ سے اجازت مل جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پھر میرا جنازہ اٹھانا اور دروازہ رسول کے سامنے رکھ دینا، روضہ رسول کے سامنے رکھ دینا اور جا کے اجازت طلب کرنا، حضور آپ کا غلام ابو بکر آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، ساری زندگی غلامی میں گزاری، ساری زندگی وفائیں کرتے گزر گئی، لیکن ادب مصطفیٰ دیکھی، ہائے ادب مصطفیٰ دیکھی۔ آج ہم نہ جانے کہاں گئے ہمارے وہ آداب۔ آج کوئی اٹھے اور نعوذ باللہ اس کی جرت یہ ہو، نبی ہم جیسا بشر ہے، ہم اس کی زبان نکال کے باہر نہ پھینک دیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ رکھا گیا، آپ کے صاحبزادے آگے بڑھے اور عرض کی، حضور وصیت کے مطابق آپ کا غلام حاضر ہے، اگر اجازت ہو تو ٹھیک ہے، وگرنہ جنت البقیع میں۔ اس سے پتہ یہ بھی چلا سیدنا صدیق اکبر کا بھی عقیدہ تھا، آپ کے بیٹوں اور صحابہ کا بھی عقیدہ تھا، حضور سے بات کرو، حضور سنتے بھی ہیں، حضور جواب دیتے بھی ہیں۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ یہ آج ہمارا نہیں، صحابہ کا عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ تھا تو بات کی وہاں پہ۔ جب یہ جملہ عرض کیا گیا تو روضہ رسول سے آواز کیا آئی، وہ آواز اور جواب رسول آپ کو سنانے لگا ہوں، اور عشق کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ وہ جواب مصطفیٰ سنیے گا اور ایمان کو تازہ کیجئے گا۔ سرکار نے کیا اندر سے آواز دی؟ فرمایا اوصل الحبیب الی الحبیب، اپنے یار کو یار کے ساتھ ملا دو۔
یار کو یار کے ساتھ ملا دو، اور دروازہ روضہ رسول خود کھل گیا، اور درمیان میں جا کر روضہ رسول کے اندر سیدنا صدیق اکبر کو وہاں پہ دفن کر دیا گیا۔ آقا نے قیامت تک کے لیے گواہی اور مہر لگا دی، لوگوں یہ سمجھ لو غار میں بھی میرا یار تھا، مزار میں بھی میرا یار ہے، یار مزار مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم دے رہے ہیں کہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔